الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وإنہ لفی زبر الاولین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب امیر العظیم صاحب قیم جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نائب امیر جماعت و صدر مجلس منتظمہ ادارہ معارف اسلامی، محترم پروفیسر ظفر حجازی صاحب، جناب محمد انور گوندل صاحب اور تمام شرکاء، ذمہ داران جماعت، علماء کرام، دانشور حضرات اور انتہائی محترم طالبات، خواتین اسلام، محترم ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب بھی ان کے ہمراہ تشریف لائے ہیں۔ آج کی ہماری یہ تقریب محترم استاد گرامی جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب نے درس کلام اللہ کے نام سے قرآن کریم کا غیر منقوط تفسیری ترجمہ لکھا ہے، تو اس کی ایک تعارفی تقریب ہے۔ اس کے حوالے سے اس کتاب یا قرآن کریم مترجم کی باقاعدہ پرنٹنگ سے پہلے بھی منصورہ میں کمیٹی روم میں ہم نے ایک مختصر تقریب اور اس میں بالکل ابتدائی افتتاحی تعارفی کچھ باتیں محترم جناب استاد گرامی ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب نے ذکر کی تھیں۔ آج جب کہ یہ باقاعدہ طبع ہو کر پبلشنگ کے مراحل سے گزر کر ہمارے سامنے ایک مترجم قرآن کریم اور ایک تفسیری ترجمے کی صورت میں موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز بخشا ہے کہ اردو میں اپنی نوعیت کا یہ ایک منفرد کام ہے۔ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں میں، مختلف یونیورسٹیز میں اس کے حوالے سے تعارفی پروگرامات ہوئے ہیں اور مجھے بھی بعض پروگرامات میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ ایک طرف تو یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز بھی ہے، اردو ادب کی ایک وسعت بھی ہے اور ایک اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے، اور دوسری طرف بعض لوگ اس حوالے سے سوالات بھی اٹھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ایک ہدف کے طور پر پیش بھی کرتا ہے کہ نقاد اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کام جس سطح کا ہوتا ہے تو لوگ اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اپنی تجاویز اور اپنے مشورے بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی حرارت اور زندگی کی علامت ہے، اس میں کوئی منفی بات اور کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، محبت اور عشق کی بات ہو تو لوگوں کا اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے، لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے جب ایک مصحف کی صورت میں آتا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن کریم کے حروف کی کتابت یا اس کی کمپوزنگ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ اس میں جہاں جس مقام پر کوئی ڈیزائننگ کا پہلو ہے تو وہ بھی ایک الگ مرحلہ ہے۔ پرنٹنگ کے جس مرحلے سے گزر کر وہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس کے الگ مراحل ہوتے ہیں۔ اس کی جلد بندی کے مراحل جو ہوتے ہیں اس کی اپنی ایک کیفیت اور خصوصیت ہوتی ہے،
اور ظاہر ہے کہ جو فرد بھی جس مقام پر بھی جس حیثیت میں بھی اس سے جتنا بھی متعلق ہو انشاءاللہ اس کے لیے وہ بات باعث اجر و ثواب ہوگی۔ یہ کام انتہائی مشکل کام ہے اور پہلے اس چیز کا اندازہ اور احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ کوئی ایک پیراگراف ایسا لکھ کر دکھائیں کہ جس میں اردو ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات ہو کہ اظہار ما فی الضمیر بھی ہو، مدعا بھی پوری طرح واضح ہو جائے اور اس میں کوئی نقطہ نہ آئے، تو ہمارے لیے ایسے الفاظ ڈھونڈنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک ایک ایسے لفظ کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی محنت اور کتنے لوگوں سے رابطہ اور بار بار پوچھنا اور سوچنا، یعنی کتنے مراحل اس میں گزرے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، اور یہ ہم محترم جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کی زبانی سنیں گے کہ اس کام میں انہیں کیا مشکلات پیش آئیں۔ عربی کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف حوالوں سے تفسیری کام سواطع الالہام کے نام سے یا ہادی عالم کے نام سے سیرت مولانا ولی راضی کا کام ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اس حوالے سے ہوا، لیکن قرآن کریم کا غیر منقوط تفسیری ترجمہ یہ مکمل صورت میں جو ہمارے سامنے ہے، یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے محترم جناب استاد گرامی ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس کام کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین اردو ادب کے حوالے سے بھی، قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مزید اس کو آگے بڑھانے، مزید اس حوالے سے خدمات سر انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ادارہ معارف اسلامی میں آج ہم الحمدللہ خوشی کے احساس اور مسرت کے احساس کے ساتھ ہم اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کے تمام ساتھیوں کی مساعی حسنہ کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔